السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ شاہ عبداللطیف بٹائی 1699 1752 سندھی شاہ عبداللطیف بٹائی اردو شاہ عبداللطیف بٹائی ایک صوفی اسکالر تھے اور ان کا شمار سندھی زبان کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی 1699 میں حالہ حویلی کے گاؤں سوئی کندر میں پیدا ہوئے جو حیدرآباد پاکستان کے قریب واقع ہے۔ شاہ عبداللطیف سید حبیب اللہ کے بیٹے اور سید عبدالقدوس شاہ کے پوتے تھے۔ وہ موٹیاری پاکستان کے قصبے بٹ شاہ میں آباد ہوئے جہاں ان کا مزار واقع ہے۔ ان کی سب سے مشہور تحریری تصنیف شاہ جو رسالو ہے جو کہ سندھی ادب کا بھی ایک شاہکار نمونہ ہے۔ ان کی شاعری کے اہم موضوعات میں وحدت الوجود، عشق رسول، مذہبی رواداری اور انسانی اقتدار شامل ہے۔ ان کاموں کے لیے انہیں ہندوستانی دنیا میں رومی کی روحانیت کے براہ راست تاثرات کے طور پر جانا جاتا ہے۔ کئی معزز ناموں سے جانا جاتا ہے: لکھنو لطیف، لطیف گوٹ، بٹائی اور بٹ، جو شاہ عبداللطیف کی شاعری کی گہرائی اللہ تعالیٰ اور انسان کے رشتے سے جڑی ہوئی ہے۔ ان کے ارد گرد کے علاقوں کے مختلف مقامات پر ان کے دورے کا سبب ہے اور وہ ہمیشہ اپنے احاطے میں انجام پانے والے حالات کو محسوس کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو محسوس کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایسا ہی تھا کہ پرسکون اور تیز دماغ اور ایسی ہی چیزوں نے انہیں دنیا کا سب سے بڑا شاعر بنا دیا۔ اگر کوئی ان کی تبلیغ کو سنجیدگی سے سمجھ سکے، زیادہ تر معلومات جو ہم تک پہنچتی ہے وہ زبانی روایات سے جمع کی گئی ہے۔ پاکستان کے ایک نامور اسکالر، ماہر تعلیم اور ڈراموں اور کہانیوں کے صفحے اول کے مصنف مرزا کلیج بیگ نے شاہ بٹائی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں تفصیلات جمع کر کے سندھی ادب کی ایک عظیم خدمت انجام دی ہے۔ ان مکالموں سے جو وہ مسلسل کچھ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں، پرانے لوگوں میں سے جو اس وقت بھی زندہ ہیں، جنہیں یہ حقائق اپنے باپ دادا اور دادا سے معلوم تھے، کیونکہ انہوں نے شاہ لطیف کو بذات خود دیکھا تھا اور ان سے بات بھی کی تھی۔ شاہ عبداللطیف حبیب کے ہاں موجود شہر ہجری 1102 بٹ شاہ ان کے نام سے منسوب کے مشرق میں 14 صفر 1102 چند میل دور گاؤں سوئی کندر میں نومبر 1690 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ 18 ہجری یعنی 14 صفر 1165 ہجری آپ کی وفات بٹ شاہ میں جنوری 1752 عیسوی کو ہوئی۔ ان کی یاد 3 یعنی 14 صفر کو بٹ شاہ میں ہر سال ہجری کیلنڈر کی میں ایک عرس منعقد کیا جاتا ہے جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور جہاں ان کا شاندار مزار کھڑا ہے۔ شاہ عبداللطیف نے ابتدائی تعلیم اخوند نور محمد کے اسکول مکتب میں بنیادی فارسی، اس وقت کی سرکاری زبان، اور سندھی مقامی بولی جانے والی زبان میں حاصل کی۔ اس نے قرآن بھی سیکھا اور دور حاضر کے عالم مخدوم معین الدین ٹھٹوی کے ساتھ ان کی فارسی میں خط و خطابت جیسا کہ رسالہ علیہ وجود علمی قابلیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے۔